الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع سے متعلق ترجمہ خطبہ جمعہ ہے وہ ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ان کے درمیان روزی تقسیم کرتے ہیں۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں دونوں جہاں کی خیر و بھلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا ہے، طاقتور اور زور آور ہے، وہی سب کو روزی مہیا فرماتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، ان میں سے ایک روزی ہے کہ وہ دنیا میں روزی کہاں کہاں سے کتنا کمائے گا اور کیا کیا رزق کھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی بھی شخص ہرگز اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے نصیب کا لکھا ہوا روزے نہیں کھا لے گا۔ دینی بھائیوں، بچہ تقریباً 9 مہینے تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتا ہے، اس کے بعد بچہ ماں کے پیٹ میں بقیہ 5 مہینے کی جو زندگی گزارتا ہے، کون ہے جو اسے اس اندھیری کوٹری میں روزی پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو اس بے بس لاچار کمزور بچہ کو روزی مہیا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو اس ناتواں کمزور بچے کو روزی مہیا کرتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ ہی ہے جو اس بے بس حالت میں روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، یعنی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ زمین میں چلنے پھرنے والے چرند و پرند اور حیوانات کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ اس نے ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو دنیا کے انسان و حیوانات اور چرند و پرند کو روزی مہیا کرے؟ ہرگز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قسمت کے فیصلے اور اپنی تدبیر سے بندے کو روزی عطا فرماتا ہے۔ مومن اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھتا ہے اور اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنی روزی کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے روزی و خیر سے نوازتا ہے
تو وہ اللہ کا حمد و شکر بجا لاتا ہے، اور اگر رزق میں وسعت نہیں ہوتی تو اپنی تقدیر و قسمت کے فیصلے پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس پر کامل توکل و بھروسہ کرتا ہے۔ اور جو کمزور ایمان والے ہیں اس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، اس لیے وہ بے چینی و وہم کا شکار ہوتا ہے اور اپنی روزی کے حصول کے لیے اللہ کے حدود کو پھلانگ کر حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی نے ہر ایک کے لیے روزی مقدر کر رکھا ہے، اور وہ انسان کے تقدیر کے فیصلے اور اپنی تدبیر کے تحت جسے جتنا چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے، اور جس کے حق میں جس میں خیر و بھلائی ہے اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے تقدیر کے فیصلے پر کامل ایمان رکھتے ہوئے رزق حلال کامل ایمان رکھتے ہوئے روزی کے لیے جائز اسباب اختیار کریں، اللہ تعالی رزق حلال عطا فرمائے گا اور دونوں جہاں میں ترقی و کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین پر، ایمان پر، اس دنیا میں دین اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں، ہمارے رزق میں برکت نصیب فرمائے اور حالت ایمان پر ہم سب کو اس دنیا میں قائم دائم رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔